اپنے عمل میں حیثیت پیدا کیجئے، اپنے عمل میں ترجیح پیدا کیجئے، اور اس وقت تک عمل میں حیثیت پیدا نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عمل اللہ کے قرآن کے مطابق نہیں ہوگا، پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق نہیں ہوگا۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے سامنے یہ بیان کیا جائے گا کہ نماز میں نمازیوں کی خامیاں کیا ہیں، نماز میں نمازیوں کی غلطیاں کیا ہیں، نماز میں نمازیوں کی کوتاہیاں کیا ہیں۔ آئیے میرے بھائیوں، اس چیز کو سمجھنا ہوگا اور سمجھ کے اپنے دل کی تختیوں پہ اس کو نقش کرنا ہوگا۔ آئیے بات سمجھ کے جائیے، نہ سمجھ میں آئے بعد میں پوچھ لیجئے، کسی نماز کے بعد پوچھ لیجئے، مسجد میں پوچھ لیجئے، دفتر میں پوچھ لیجئے، مصلی پہ بیٹھے ہوئے پوچھ لیجئے۔ پوچھنا ضرور ہوگا، سمجھنا ضرور ہوگا۔ جب عمل پوچھ لیجئے، جب عمل کو سمجھ لیجئے، اس کے بعد عمل کرنا بہت ضروری ہوگا۔ سمجھنے کے بعد، پوچھنے کے بعد اگر پھر بھی ہم نے اپنے ماں باپ کے عمل کو ترجیح دی، برادری کے عمل کو ترجیح دی، اپنے امام کے عمل کو ترجیح دی، اپنے خاندان کے عمل کو ترجیح دی، یاد رکھنا دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، قیامت والے دن بھی رسوائی کا منہ دیکھنا ہوگا۔ نمازی جب نماز میں آتا ہے، تکبیر ہوئی، صف بندی ہونے لگی، بات توجہ کے ساتھ، تکبیر ہوئی، صف بندی ہونے لگی ہے۔ اب صف بندی کے ہوتے وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ صف کی برابری ہونی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں صف کی کوئی برابری نہیں، صف کی کوئی اہمیت نہیں۔ جب ایک نمازی نماز کے لیے میرے بھائیوں کھڑا ہوتا ہے، اس کو نماز سے آغاز سے پہلے صف بندی کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا اور صف بندی کی ترتیب کو نہوذ خاطر رکھنا ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب نمازی نماز کو شروع کرنے لگتا ہے، کسی نے اپنے پاؤں اتنے کھول لیے، کسی نے اتنے کھول لیے، کسی نے اپنی باڈی کو بھی ملحوظ خاطر نہ رکھا، اپنی باڈی سے بھی زیادہ انہوں نے اس کو کھول لیا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، اپنی باڈی کے بیلنس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے پاؤں کو کھولنا ہوگا، اپنی باڈی کے مطابق اپنے پاؤں کو کھولنا ہوگا۔ ہماری باڈی زیادہ چوڑی ہے، ہم نے پاؤں کم کھولے تب بھی صف بندی میں خلل پیدا ہوگا۔ ہماری باڈی کمزور ہے، ہم نے پاؤں زیادہ کھول لیے تب بھی میرے بھائیوں صف میں خرابی پیدا ہوگی۔ آئیے صف کی اس خرابی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صف بندی کی اہمیت کو سمجھیے۔ میرے بھائیوں، بعض لوگ جب صف بنانے لگتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اپنے پاؤں کو بالکل سیدھا نہیں رکھتے، بلکہ پاؤں کا رخ جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے یا پاؤں کا رخ ایسے ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز اس وقت تک مقبول نہیں ہوگی جب تک کہ ہم صف کو درست نہیں کریں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، او کما قال علیہ السلام۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، لوگوں صف کو درست کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں صف کو برابر کیجئے۔ اگر تمہاری صف درست ہوگی، تمہاری صف برابر ہوگی، اللہ کے ہاں تمہاری نماز مقبول ہے۔ اگر تمہاری نماز، تمہاری صف اگر درست نہ ہوئی، تمہاری صف میں برابری نہ ہوئی، تمہاری نماز میں نقص رہے گا، تمہاری نماز میں تمہاری نماز نامکمل رہے گی۔ اپنی نماز کو مکمل کرنا چاہتے ہو میرے بھائیو، اپنی صف کو درست کرنا ہوگا۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں، توجہ کیجئے، میری طرف توجہ کیجئے، بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پاؤں کی چھوٹی انگلی، جسے ہم چچلی والی کہتے ہیں، چھوٹی انگلی، وہ دوسرے پاؤں کے ساتھ، دوسرے ساتھی کے پاؤں کے ساتھ ملا لیں گے، اور ملانے کے بعد یہ چھوٹی انگلی پاؤں کے دوسرے پاؤں کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور پاؤں کے درمیان میں خلا آیا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، یوں سمجھیے یہ بھی نماز کے اندر بھی نقص ہے، صف کے اندر بھی نقص ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی چھوٹی انگلی کو دوسرے پاؤں کی چھوٹی انگلی کے ساتھ ہم نے ملا لیا، دوسرے ساتھی کی انگلی کے ساتھ ہم نے ایسے اپنی انگلی ملا لی، ہم نے سمجھ لی کہ ہماری صف مل گئی، ہم نے صف
بندی کر لی ہے میرے بھائیوں بالکل صف بندی نہیں ہوئی. یہ نماز میں نقص ہے، نماز میں نقص ہے، نماز نامکمل ہے، نماز نامکمل ہے. نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کا پاؤں دوسرے ساتھی کے ساتھ اس طریقے سے ملا ہوا ہو جس طرح کہ یہ 2 انگلیاں آپ ملے دیکھ رہے ہیں. یہ 2 انگلیاں جیسے یہ ملی ہوئی ہیں، اپنا پاؤں دوسرے ساتھی کے ساتھ جب تک آپ ایسے ملا کر نہیں رکھیں گے فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفُوفِ مِن تَمَامِ الصَّلَاةِ، آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی، نماز نامکمل ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قیام میں کھڑے ہیں، پاؤں کی انگلی دوسرے ساتھی کی پاؤں کی انگلی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جب رکوع میں گئے ٹیڑھا پاؤں پھر سیدھا کر لیا، اپنے پاؤں کو دوسرے ساتھی کے پاؤں کے ساتھ اس طرح ملا لیا کہ اس کا پاؤں بھی برابر ہے، دوسرے کا پاؤں بھی برابر ہے. جیسے رکوع سے کھڑے ہوئے پاؤں پھر ٹیڑھا ہو گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کو ملانے کا حکم میرے بھائیوں صرف رکوع میں نہیں دیا، بلکہ آپ نے پوری نماز میں جب بندہ قیام میں کھڑا ہے پاؤں ملا ہوا ہونا چاہیے. بعض لوگ جو ہیں پاؤں زیادہ کھول لیتے ہیں، دوسرے پاؤں کم کھول لیتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے نماز میں وہ بھی تنگی کا احساس کرتا ہے، وہ بھی تنگی کا احساس کرتا ہے. اس تنگی کے احساس سے بچنے کے لیے بہترین عمل یہ ہے وہ اپنی باڈی کے مطابق پاؤں کھولے، وہ اپنی باڈی کے مطابق پاؤں کھولے. جب ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے پاؤں کھولے گا صف بندی کا اتنا بہترین اہتمام ہوگا، اتنا بہترین اہتمام ہوگا کہ ہماری نمازیں اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں گی. آج ہم کھڑے ہیں، نماز تو ہم پڑھ رہے لیکن ہماری سوچیں کہیں اور ہیں، ہمارے خیالات کہیں اور ہیں. ہم اپنے کاروباری آدمی کاروبار کو سوچ رہا ہے، دکاندار اپنی دکانداری کے عمل کو سوچ رہا ہے. میرے بھائیو آخر یہ وجہ کیوں ہے، یہ آخر کیوں ایسا ہوتا ہے جبکہ اللہ کے قرآن نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نمازوں کو اللہ نے فرض اس لیے کیا، نمازوں کو اس لیے پڑھنے کا حکم دیا کہ تم نمازیں پڑھتے جاؤ گے اللہ تمہاری نمازوں کو مقبول کرے گا. تم نمازوں کو پڑھتے جاؤ گے، نمازیں پڑھنے کے بعد تمہارے قریب گناہ نہیں آئے گا، تم گناہوں سے بچ جاؤ گے، نافرمانیوں سے بچ جاؤ گے، غلطیوں سے بچ جاؤ گے، فحاشی کے کاموں سے بچ جاؤ گے. لیکن آج کیا ہوتا ہے، بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اس کے باوجود بھی جھوٹ بھی بولتا ہے، ہیرا پھیری بھی کرتا ہے، ملاوٹ کے کام بھی کرتا ہے، بےایمانیاں بھی کرتا ہے، غلط کاریاں بھی کرتا ہے، نافرمانیاں بھی کرتا ہے. جبکہ اللہ کے قرآن نے کیا فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. او لوگوں نماز پڑھتے جائیے، نماز تمہیں فحاشی سے بھی دور کرے گی، نماز تمہیں برائی سے بھی روکے گی. آج ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں. جامع ترمذی کی روایت پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ فجر بھی پڑھتا ہے گناہ کرتا ہے، ایک بندہ ظہر بھی پڑھتا ہے غلطیاں کرتا ہے، ایک بندہ عصر بھی پڑھتا ہے نافرمانیاں بھی کرتا چلا جاتا ہے، 5 وقت کی نماز بجماعت پڑھتا ہے، صف اول میں کھڑے ہو کے نمازوں کو ادا کرتا ہے، امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازوں کو ادا کرتا ہے، لیکن نافرمان ماں باپ کا فرما بردار نہ بن سکا، جھوٹ بولنے کا عادی سچائی کا عادی نہ بن سکا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ. جو بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، جو بندہ نمازوں کی پابندی بھی کرتا ہے لیکن نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی گناہ سے باز نہیں آتا، نمازیں پڑھنے کے باوجود غلطیوں سے باز نہیں آتا، نماز پڑھنے کے باوجود بھی جھوٹ بولنے کا عادی بنتا ہے، بے ایمانی کا عادی بنا رہتا ہے، ملاوٹ کا عادی بنا رہتا ہے، اور اللہ اکبر
رشتہ داریوں کے حق تلفی کا عادی بنا رہتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ کے ہاں اس کی نماز مقبول ہو جاتی، اللہ کی قسم اس نماز کا یہ اثر ہوتا، اگر نافرمان تھا تو فرمان بردار بن جاتا، جھوٹ بولنے والا تو سچائی کا عادی بن جاتا، ملاوٹ کرنے والا ہوتا تو خالص چیز لینے دینے والے کا عادی بن جاتا۔ لیکن کیا ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، یوں سمجھ لیجئے اللہ کے ہاں اس نمازی کی نماز مقبول نہیں ہوئی، نماز مقبول نہیں ہے۔ کیوں نماز مقبول نہیں؟ سوچا ہم نے؟ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، گناہ بھی کرتے چلے جاتے ہیں، کبھی سوچا ہم نے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ۔ او نمازیو، جب تم نماز کو شروع کرنے لگو اس غلطی سے بچنا کہ دیکھنا کہیں ہمارے صف میں کوئی خلل تو نہیں آ رہا، ہمارا پاؤں دوسرے ساتھی کے ساتھ، دوسرے ساتھی کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا ہے یا نہیں۔ بارہا نماز کے آغاز میں امام کی طرف سے یہ صدا دی جاتی ہے اپنے صفوں کو درست کر لیجئے، اپنے پاؤں کو پاؤں کے ساتھ ملا لیجئے، صف کی درستگی ٹخنے کی برابری سے کیجئے۔ بارہا کہا جاتا ہے سووا صفوفکم، سووا صفوفکم، صفوں کو برابر کر لیجئے، لیکن ہم ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں امام کی ذمہ داری ہے کہنا، ہماری ذمہ داری ہے نماز ادا کرنا، امام اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا رہے، ہم نمازیں اپنی مرضی سے پڑھتے رہیں گے۔ یاد رکھیے نہ مرضی امام کی چلے گی، نہ مرضی والدین کی چلے گی، نہ مرضی برادری کی چلے گی، نہ مرضی کسی بڑے کی چلے گی، مرضی چلے گی رب کے قرآن کی چلے گی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی چلے گی۔ ہم نے ہر عمل میں اپنی مرضیوں کو ٹھونس لیا ہے میرے بھائیوں، اس لیے ہماری نمازیں مقبول نہیں ہیں، ہمارا عمل مقبول نہیں ہے۔ اگر ہم نمازی ہوتے، اللہ کی قسم پکے سچے نمازی ہوتے، ہماری نمازیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی تو ہم برائیوں کے قریب نہ جاتے، ہمیں گناہ سے نفرت ہوتی، ہمیں جھوٹ سے نفرت ہوتی، رشتہ داروں کے حق تلفی سے ہمیں نفرت ہوتی، غلط بیانیوں سے ہمیں نفرت ہوتی، کذب سے ہمیں نفرت ہوتی۔ لیکن کیا ہے، ہم صبح کی نماز بھی پڑھیں، غلط کام ہم کرتے ہیں، نمازوں کو ہم پڑھتے ہیں، برائیوں کو ہم بجا لاتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ صف کے اہتمام میں ہم نے وہ اہتمام نہیں کیا جو اہتمام کرنے کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کیجئے توجہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا۔ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے، فرمایا یسوی صفوفنا، آپ نمازیوں کی صفوں کو درست کرتے، حتیٰ کأنما یصفی بہل قدح، اس طرح صفوں کی درستگی ہوتی تھی اگر کوئی اپنے تیر کے نشان کو درست کرنے کے لیے صحابہ کرام کے صفوں کو اگر آئیڈیل بنا سکتا تو وہ بنا سکتا تھا۔ آپ دیکھیں اگر شکار کے لیے تیر اگر تھوڑا سا بھی ٹیڑھا ہو تو نشانہ غلط ہو جاتا ہے، یوں سمجھیے کہ صحابہ کرام کے صفیں اس طرح درست ہوا کرتی تھیں۔ صحابہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ آپ ہماری صفوں کو درست کرتے رہے، صفوں کو برابر کرتے رہے، حتیٰ رأى انا قد عقلنا من، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ حکم بار بار کہتے 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 آپ نے سمجھ لیا کہ میرے حضرات صحابہ کو صف بندی کے اہتمام کا بالکل پتہ چل گیا ہے، اب وہ ہر طرح صف بندی کا اہتمام کرنے لگے ہیں۔ آپ یوں سمجھ گئے کہ صحابہ کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ فرماتے ہیں ایک دن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز شروع کرنے ہی لگے تھے، ثم خرج یوما، آپ آئے، فقاما، آپ کھڑے ہوئے، حتیٰ کاد ان یکبر، قریب تھا آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز کا آغاز فرماتے، فرآ رجلا بعدیا، آپ نے دیکھا صف میں ایک انسان کھڑا ہوا ہے، بات توجہ، صف میں ایک انسان کھڑا ہوا ہے،
اس کا سینہ صرف صف سے باہر نکلا ہوا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مصلے سے اٹھے، مصلے سے ہٹے، مصلے سے ہٹ کے اس آدمی کے پاس گئے، اس آدمی کے پاس جا کے آپ نے اس کے سینے میں ایسے مکہ مارا اور فرمایا کہ تم نے اپنے اے عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، لا تسون صفوفکم، اگر تم اللہ کے فرمایا کہ تم ضرور بالضرور اپنے صفوں کو درست کرو گے، ٹھیک نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، یا پھر یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کر دے گا، پھر کوئی آدمی کسی دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے آج ہماری دلوں کی نفرتیں کیوں نہیں جاتی، دلوں کی کدورتیں ایک دوسرے کے بارے میں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں اس کی مین ریزن یہ ہے، مین وجہ یہ ہے، مین سبب یہ ہے، نمازیں تو ہم نے پڑھ لی لیکن صف کا اہتمام نہ کیا، نمازیں تو ہم نے پڑھ ڈالی لیکن صف کے اہتمام کو ملحوظ خاطر نہ لائے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی رشتہ دار سے ناراض ہے، دوست سے ناراض ہے، ہمسایہ ہمسائے سے ناراض ہے، اپنے سے ناراض ہے، بہن بھائی سے ناراض ہے، بھائی سے ناراض ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں تم ضرور بھی ضرور اپنی صفوں کو درست کرو گے، ورنہ اللہ تمہارے چہروں میں بگاڑ پیدا کر دے گا، تمہارے دلوں میں نفرتیں پیدا کر دے گا، تمہارے دلوں کے اندر نفرتیں تو آ جائیں گی لیکن محبت کبھی نہیں آئے گی۔ آؤ میرے بھائیوں، اگر رشتہ داری کو جوڑنا چاہتے ہو، آپس میں ایک بننا چاہتے ہو، دیوار کی مانند بننا چاہتے ہو، مضبوط دیوار بننا چاہتے ہو، اپنے آپ کو مضبوطی کا ثبوت دیتے ہوئے صف کے اندر مل کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا۔ آپ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ایک آدمی کا سینہ سب سے باہر نکلا ہوا ہے، معذرت کے ساتھ اصلاح کا پہلو غالب رکھتے ہوئے میں ان حضرات سے کہوں گا جو صف کا اہتمام نہیں کرتے، صفوں کے اہتمام کو میرے بھائیوں بجا لانا ہوگا۔ محض اپنے پاؤں کی چچلی انگلی کو چھوٹی انگلی کو ملا لینا، آپ مت سمجھیں کہ ہم نے صف کا اہتمام کر دیا ہے۔ صف بندی کا اہتمام اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ جیسے یہ میری انگلیاں آپ ملی ہوئی دیکھ رہے ہیں، جب تک کہ ہمارا پاؤں دوسرے ساتھی کے اس طرح ملا ہوا نہیں ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ لا تسون صفوفکم، اگر تم اپنی صفوں کو ملاؤ گے ٹھیک، وگرنہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کر دے گا۔ اور وہ حضرات جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، وہ قیام تو کھڑے ہو کے کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب سجدے کی باری آتی ہے، زمین پہ سجدہ کرنے کی بجائے کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ کرتے ہیں، قیام کھڑے ہو کے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تو صف سے بھی بالکل آؤٹ ہو جاتا ہے، صف سے بھی بالکل باہر نکل جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نمازی کے سینے کو صف سے باہر نکلا دیکھا، دوسرے سینوں کے مقابلے میں آپ نے آؤٹ دیکھا۔ آپ آئے، سینے میں مکہ مارا اور فرمایا پیچھے ہو جائیے، صف کو درست کیجئے۔ اب جس کا سینہ بھی نکلے محمد الرسول اللہ برداشت نہ کریں، ایک آدمی صف سے بالکل آؤٹ ہو جائے اور نمازیوں سے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے تو میرے بھائی اس کی نماز کا کیا بنے گا؟ خود سوچنا ہوگا، خود اس کا اہتمام کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس باتوں کو سمجھ کر لے جائیے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی یہی ثابت ہوا ہے کہ مل کر کھڑا ہونا چاہیے، اور پھر اس سے ان کے نظریوں کی بھی تردید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں بس اپنی مرضی سے پاؤں کھول لیجئے، دوسرے کے ساتھ ملاؤ تب بھی ٹھیک ہے، نہ ملاؤ تب بھی ٹھیک ہے۔ میرے بھائیوں، ملانا تو ٹھیک ہے، نہ ملانا کس حدیث سے ثابت ہے؟ اللہ کی قسم، میں نے بخاری کو پڑھا، ملانا ثابت، میں نے مسلم کو پڑھا، ملانا ثابت، میں نے ترمذی کو پڑھا، ملانا ثابت، سنن نسائی کو پڑھا، ملانا ثابت، جامع ترمذی کو پڑھا، ملانا ثابت، سنن ماجہ کو پڑھا، ملانا ثابت، میں نے مستدرک حاکم کو پڑھا، ملانا ثابت، مصنف ابن شعبہ کو پڑھا، ملانا ثابت، میں نے کتب احادیث کے ذخیرے کو پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، پاؤں کا پاؤں کے ساتھ ملانا تو ثابت ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، مجھے کوئی ایک حدیث نہیں ملی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ نمازی کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہو۔ اللہ کی قسم کوئی بھی صحیح حدیث مجھے نہیں ملی، کوئی بھی صحیح حدیث۔
اپنی نمازوں کا خیال کیجیے. یہ نماز میں نمازیوں کی یہ پہلی اور مین اور مرکزی غلطی ہے کہ وہ صفوں کا اہتمام نہیں کرتے. صفوں کا اہتمام کرنا ہوگا. زندگی رہی تو اگلے جمعے بھی انشاءاللہ یہیں سے بات آغاز کریں گے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.